خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خوب سورہ مبارک ہے التکاثر کی تفسیر شروع کر رہے تھے۔ اس سورہ کے سلسلے میں بتایا گیا کہ یہ مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ پھر تفسیر اس کی بیان کی تو کہا کہ مفسرین میں سے اکثر مفسرین اس سورہ کو مکی مانتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورہ میں جو افتخار کی بات کی گئی ہے، تفاخر کی بات کی گئی ہے، وہ تفاخر کن لوگوں کا ہے؟ اگر مکی ہے تو مکے میں کون لوگ تھے جو تفاخر کر رہے تھے جس کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں اس سورہ میں؟ اور اگر مدنی ہے تو مدینے میں کون لوگ تھے جو فخر و مباحات کر رہے تھے جس کا تذکرہ آیا اس میں؟ اگر مکی ہے تو مکے میں تفاخر کرنے والے قبیلہ قریش کے لوگ تھے، اس کا ذکر ہے۔ اور اگر مدنی ہے تو مدینے میں یا یہود یا پھر انصار کے قبائل تھے۔ اس کے بعد اس سورہ کے محتوا کے بارے میں بتایا کہ اس سورہ میں تفاخر کرنے والوں کی سرزنش کی گئی ہے پہلے تو، اور پھر قیامت کی بات کی گئی ہے، اور پھر قیامت میں نعمتوں کے بارے میں بعض پرس اور سوال و جواب کی گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں 2 روایتیں کل پڑھی گئی تھی، ایک نبی کریم کی تھی، ایک چھٹے امام کی تھی۔ تفصیلات رہنے دیں۔ آج کی جو بحث ہے شان نزول۔ شان نزول جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شان نزول اس حادثے کو کہا جاتا ہے، اس واقعے کو کہا جاتا ہے جو نزول آیت یا نزول سورہ کا سبب بنے، جس کے باعث، جس کی وجہ سے آیتیں نازل ہو یا سورہ نازل ہو، اسے کہتے ہیں شان نزول۔ یعنی اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا، اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو شاید آیت یا سورہ نازل نہ ہوتا، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ تب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سورہ کس وجہ سے، کون سا حادثہ، کون سا مسئلہ باعث بنا، سبب بنا کہ جس کی وجہ سے اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ تکاثر کا شان نزول کیا ہے، وہ کون سا حادثہ ہے، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ کہ ہم ان گونے کے اشارے کرتے مفسران معتقدان کہ ان سورے دربار قبائلی نازل شد کہ بر یک دیگر تفاخر میں کردن۔ مولانا جیسا کہ پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مفسرین اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں، مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ ان قبیلوں کے بارے میں نازل ہوا ہے جو ایک دوسرے پہ تفاخر کر رہے تھے، چاہے وہ مکے میں ہو چاہے مدینے میں، فرق نہیں پڑتا مولانا۔ کچھ قبیلے کے افراد ایسے تھے کہ جو ایک دوسرے پہ تفاخر کر رہے تھے، فخر و مباحات کر رہے تھے، بڑائی کا بیان کر رہے تھے، اپنے آپ کو دوسرے سے افضل اور برتر بتا رہے تھے۔ وبا کثرت نفرات و جمعیت یا اموال و ثروت خود بر آنہا مباحات میں نمودہ۔ کس چیز کو لے کے فخر و مباحات کر رہے تھے، کس چیز کو لے کر کے بڑائی کر رہے تھے؟ یا تو اپنے قبیلے کے افراد کی تعداد کو لے کر کے کہ بھائی میرے قبیلے میں تو اتنے لوگ ہیں، میرا قبیلہ اتنا بڑا ہے، میرے قبیلے کے مرد و عورتوں کو شمار کرو گے تو ان کی تعداد یہاں تک پہنچے گی۔ تو یا تو قبیلے کے افراد کو لے کر کے یا اموال کو لے کر کے کہ بھائی میرا قبیلہ یہ ثروت مند ہے، بڑا مالدار ہے،
ان کے پاس یہ جائیداد ہے، یہ پراپرٹی ہے. تو یہ چیز بتائی جا چکی ہے آپ کو پہلے بھی کہ مفسرین کا کہنا ہے کہ کچھ قبیلے ایسے تھے کہ جن قبیلے کے لوگ مباحث کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے، فخر فروشی کر رہے تھے، تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی کرنا. یا تو جمعیت اور نفرات کی کثرت یا مال و دولت کی زیادتی کی وجہ سے فخر و مباحث کر رہے تھے. تا انجا کی برائے بالا بردن آمار نفرات قبیلے بے گورستان میں رفتن. کہہ رہے ہیں کہ قبیلوں کے افراد کی تعداد کو بڑھانے کے لیے یہ قبرستان تک پہنچ جاتے تھے، اپنے مردوں کو بھی گننے لگتے تھے، اپنے قبیلے کے مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کا بھی شمار کرتے تھے. کہتے دیکھ لو میرا قبیلہ کتنا بڑا ہے، ہم تو اتنے ہی ہیں، قبرستان بھی ہے، ساری قبریں بھی ہماری قبیلے کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو فخر و مباحث جو کر رہے تھے، فخر و مباحث کی جو وجہ تھی وہ قبیلے کے افراد کی تعداد تھی یا پھر مال و دولت تھی. قبیلے کے نفرات کی وجہ سے جب فخر و مباحث کرتے تھے تو مردوں کو بھی اپنے قبیلے میں شمار کر لیتے تھے، قبروں کو بھی زندہ لوگوں کے ساتھ شمار کرتے تھے. اپنی قبیلے کے افراد کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ان کو بھی، قبروں کو بھی ساتھ میں لے لیتے تھے، مردوں کو بھی. کہا چلو تم اپنے قبیلے کے لوگوں کی قبریں گنو، میں اپنے قبیلے کے لوگ دیکھتے ہیں کس کی قبر زیادہ ہے. یہ فخر و مباحث کی بات ہے. مردہ لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کی قبروں کی تعداد اگر زیادہ بھی ہو کسی کے تو یہ فخر و مباحث کی بات ہے. واقعاً ان لوگوں کا جو کارنامہ تھا وہ قابل سرزنش تھا، اسی وجہ سے اللہ نے سرزنش کی. خبریں فخر و مباحث کے لیے ہیں، عبرت کے لیے ہے. نہیں سوچو میرے قبیلے کے اتنے سارے لوگ چلے گئے اور تم بیٹھ کے دنیا میں فخر فروشی کر رہے ہو. ارے بھیا عبرت لو کہ تم بھی ایک دن جاؤ گے، ایک قبر کا اور اضافہ ہوگا. قبریں خالی گنتے رہو گے. یا اپنی قبر کے بارے میں بھی سوچو گے، قبر کے مرحلوں کے بارے میں سوچو گے، عبرت لو گے. کرے ہمن گونے کے اشارے کر دیں، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا. مفسران معتقد ہیں، مفسرین کا کہنا ہے، مانتے ہیں کہ ان سورہ دربار قبائلی نازل شد کے یہ سورہ ان قبیلوں کے بارے میں نازل ہوا ہے کہ جو قبیلے بر یک دیگر ایک دوسرے پر تفاخر میں کردن، فخر فروشی کر رہے تھے، مباحث کر رہے تھے. وبا کثرت نفرات و جمعیت، اور اپنی جمعیت اور اپنے قبیلے کے افراد کی کثرت، یا اموال و ثروت خود، یا اپنی مال و دولت کے کثرت کی وجہ سے بر آنہا ان لوگوں پر مباحث میں نمودند. تا آنجا کی برائے بالا بردن آمار نفرات قبیلے، یہاں تک کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے اس میں اضافہ کریں. بے گورستان میں رفتند، قبرستان پہنچ جاتے تھے. وقبرہ مردگان، ہر قبیلے رمی شمردن، اور ہر قبیلے کے مردوں کی قبروں کو گنتے تھے. تم اپنے قبیلے، فلاں قبیلے کے اتنے ہیں، فلاں قبیلے، میرے قبیلے کے اتنے ہیں. منتہا باسی ان نازل میں دو قبیلے از قبائل قریش در مکے میدانند.
لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے، نازل ہے مکے میں قریش کے قبیلوں میں سے دو قبیلے کے سلسلے میں۔ قریش مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، قریش کے مختلف قبیلوں میں سے دو قبیلوں کے بارے میں کیا ہے مولانا، اس سورہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان دو قبیلوں کی بات کی گئی ہے۔ منتہا آخرکار بعض مفسرین ان آیتوں کو نازل بے دو قبیلے از قبائل قریش، قریش کے قبیلوں میں سے دو قبیلے کے سلسلے میں نازل مانتے ہیں، در مکے کی جو مکے میں تھے۔ وبعث دو قبیلے از قبائل انصار پیغمبر در مدینے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیتیں پیغمبر اسلام کے انصار کے قبیلوں میں سے کہ جو مدینے میں تھے ان کے دو قبیلوں کی بات کی گئی ہے۔ بعضی تفاخر یہود بر دیگران، بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہ یہ قریش کے دو قبیلوں کی بات کی گئی ہے ان آیتوں میں، اور نہ ہی انصار کے دو قبیل، بلکہ یہودیوں کے تفاخر کو بیان کیا ہے کہ یہودی تو ایک دوسرے پہ تفاخر کرتے تھے۔ ہر چند مکی بودن ان صحیح تر بے نظر میرسد، کرے کہ اگرچہ اس سورہ کے کا مکی ہونا یہ زیادہ صحیح نظر آتا ہے۔ مولانا اگر آپ اس سورہ کو مکی مان لیں گے تو باقی انصار کے دو قبیلوں یا یہود یہ نکل جائیں گے اس سے، سمجھ رہے ہیں؟ انصار کے دو قبیلوں کے فخر کی اگر بات کی جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ ان آیتوں میں انصار پیغمبر کے دو قبیلوں کی بات کی گئی ہے، یا یہود جو ایک دوسرے پہ فخر و مباحت کی تو ان کی بات کی گئی ہے، تو پھر اس سورہ کو آپ مکی نہیں مان سکتے۔ اور اگر مکی مان لیا، اور اسی اختلاف اسی وجہ سے یہ جو تین طریقے کے نظریے بیان کیے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مکی اگر مانیں گے تو مکی میں خود قریش بھی آ جائیں گے اور یہود بھی آ جائیں گے، یا پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہود مکے والے یا مدینے والے۔ لیکن اگر آپ نے فرض کر لو مکی مان لیا، تسلیم کر لیا کہ یہ سورہ مکی ہی ہے، تو قریش تو حتمی طور پہ ہیں، پھر دو قبیلے قریش کے مراد ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آیتیں انصار پیغمبر کے دو قبیلوں کی گفتگو کی گئی ہے، ان کے سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو پھر یہ مدنی ہوگی۔ لیکن صاحب تفسیر کا کہنا یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ان دو نظریات میں سے جو مکی کے متعلق ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ ٹھیک، بلے مسلم است ان شان نزولها ہر چه باشد ہرگز مفہوم عائد محدود نہیں ملا۔ تو ظاہر سی بات ہے شان نزول کے سلسلے میں مولانا پھر اختلاف ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے جب مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہوگا تو شان نزول میں بھی اختلاف لازمی ہے۔ جگہ بدلے گی تو جگہ والے بھی بدلے گے۔ مکے میں قریش تھے، مدینے میں انصار تھے۔ بعض نے کہا کہ نہ اس میں گفتگو قریش کی ہے نہ انصار کی ہے بلکہ یہود کی ہے۔ شان نزول کے سلسلے میں مولانا اختلاف ہو گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیتیں قریش کے قبائل میں سے دو قبیلوں کی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ یہ آیتیں مدینے میں انصار پیغمبر کے قبیلوں میں سے دو قبیلے کی۔ بعض نے کہا ہے کہ خود صاحب تفسیر نے کیا کہا ہے
کا مکے والی تفسیر زیادہ صحیح ہے۔ بہر صورت شان نزول اس سورہ کا چاہے جو ہو، جو اس سورہ کے معانی اور مفاہیم ہیں، شان نزول اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ شان نزول کے اختلاف سے اس کے معنی اور مفاہیم پہ فرق نہیں پڑے گا۔ بلے مسلم اس کے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ان شان نزولہا، اس سورہ کے جو شان نزول بیان کیے گئے ہیں اوپر، جو تین قریش، انصار، یہود، کہ ہر چی باشد شان نزول ان میں سے چاہے جو ہو، ہرگز مفہوم آئرہ، یہ شان نزول آیت کے مفہوم کو کسی بھی صورت میں محدود نہیں کنات، وہ محدود نہیں کر سکتے کہ اگر قریش مراد لوگے، قریش کو اگر شان نزول مانیں گے تو آیت کا مفہوم محدود ہو جائے گا، انصار کے قبائل مراد لیں گے تو یہ نہ، آپ ان میں سے چاہے شان نزول میں سے، تین شان نزول میں سے کسی کو بھی مان لیں، کوئی بھی شان نزول مفہوم آیت کو محدود کرنے والا نہیں ہے۔ چلے اب یہاں سے تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ تفسیر بلائے تکاثر و تفاخر، کہ تفاخر اور تکاثر کی بلا، مصیبت، تفاخر اور تکاثر بہت بڑی بلا ہے۔ تکاثر یعنی کثرت، تفاخر یعنی فخر، تکاثر ایک دوسرے کے مقابلے میں کثرت کو بیان کرنا، کثرت کو ظاہر کرنا، کثرت کو دکھانا کہ یہ چیز ہمارے پاس زیادہ ہے، یہ چیز ہمارے پاس۔ تفاخر یعنی ایک دوسرے پہ فخر کرنا، اپنی اپنی فخر کی بات، اپنی اپنی بلندی کی، اپنی اپنی بڑائی کی بات کرنا۔ تم کچھ کہو، میں اس سے بہت سارے جوک بھی مل جائیں گے آپ کو اس سلسلے میں، ہے نا، جس میں تفاخر کیا گیا ہے۔ تفاخر والے جوک سنے گی نہیں؟ بہت سارے جوک ہیں، چھوٹا سا سنا دوں آپ لوگوں کو۔ یعنی دو دوست سے آپس میں یہ فخر فروشی کرنے لگے، ایک دوسرے کی بڑائی، اپنی پرانی میرے دادا ایسے تھے، میرے دادا ایسے تھے، میرا خاندان ایسا رہا۔ میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی، اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ بارش نہیں ہوتی تھی تو وہ اپنی لاٹھی سے بادل میں سوراخ کر دیتے تھے، بادل کو ہلا دیتے تھے، بارش ہونے لگتی تھی۔ سمجھ رہے ہو؟ اتنی بڑی لاٹھی تھی۔ دوسرا والا کہنا تم کو پتا ہے تمہارے دادا والی لاٹھی کہاں رکھتے تھے؟ میرے دادا گھر میں رکھتے تھے۔ میرے دادا کی تو لاٹھی اتنی بڑی تھی، میرے دادا کا گھر یہ فخر فروشی ہوتی ہے کہ تم ایک چیز فخر والی بات، امتیاز والی، برتری والی بات کرو، میں اس سے بڑی بات کروں۔ چلے تو درین آیات نخست بالہنی ملامت بار میں فرمایا ہے، یعنی ان آیتوں میں سب سے پہلے ایک ملامت آمیز لہن کے ساتھ، ایک ایسا لہن، ایک ایسا لہجہ جس لہن و لہجے سے ملامت ظاہر ہوتی ہو، ملامت آمیز، ملامت بار لہن و لہجے میں سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے تفاخر و مباحات بر یک دیگر شمارا از خدا و قیامت به خود مشغول داشتے، کہ ایک دوسرے پہ تفاخر کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے پہ مباحات کرنا، اس فخر و مباحات نے تم لوگوں کو خدا اور قیامت سے اپنے آپ میں مشغول کر دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے تم لوگ
خدا اور قیامت کو بھول گئے ہو۔ اگر خدا اور قیامت تمہیں یاد ہوتے تو یہ تم لوگ فخر فروشی نہ کرتے، یہ تفاخر، یہ مباحات نہیں کرتے۔ تمہارا تفاخر، تمہارا مباحات خدا اور قیامت سے غفلت کی پہچان ہے۔ سب غفلت کی وجہ سے تم لگ کر رہے ہو۔ جن لوگوں کے دلوں میں، جن لوگوں کے ذہنوں میں یاد خدا ہوتی ہے، جو قیامت کو یاد رکھتے ہیں، وہ یہ سب کام تھوڑی کرتے ہیں فخر فروشی کرے۔ اس سے پہلے کہ جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے جناب سلمان فارسی والا سنا تھا نا، اوپر روایت جو گزری ہے، کسی نے مسخرہ کیا تھا، طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھئی تم جو فارس کے ہو تمہاری کیا فضیلت ہے، تم کون ہو؟ کیا کہا تھا؟ قیامت کا حوالہ دیا تھا نا، کہا بھائی دنیا میں چھوڑو، جب مریں گے ایسا ہوگا جس کا میزان عمل وزنی ہوگا، برتر ہوگا۔ جناب سلمان چاہتے تو جیسے وہ فخر کے باعث اور افتخار کی وجہ سے سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا بفضیلت انسان ہوں، میں بڑا باکرامت انسان ہوں، میری بڑی اہمیت ہے، اور میرے سامنے یہ معمولی انسان ہے، اس کی اوقات دکھا دی۔ کہا بھائی دنیا فخر فروشی کی جگہ تھوڑی ہے کہ تم جو ہے فخر کرو، مباحات کرو، اور یہ سوچو کہ بھائی بس میں ہوں، مجھ سے افضل، مجھ سے برتر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کون افضل ہے کون برتر ہے؟ یہ جب خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا۔ جس کا میزان عمل وزنی ہوگا، جسے وہاں نجات ملے گی، جس کو عیش راضیہ عطا کی جائے گی، وہی ہے قابل فخر، وہی ہے سعادت مند، وہی ہے کامیاب، وہی ہے افضل اور برتر۔ تو یہ سرزنش کی گئی ہے۔ آیت کا جو لہجہ ہے، الہاکم التکاثر، فخر فروشی نے، مباحات نے، کثرت طلبی نے تم لوگوں کو خدا اور قیامت سے غافل کر دیا ہے۔ تم لوگ فخر فروشی میں مشغول ہو، یعنی خدا اور قیامت سے غافل ہو۔ جب تک کہ یہ حقیر اور پست عمل نہیں چھوڑو گے، جب تک تم لوگ فخر فروشی میں مشغول رہو گے، خدا اور قیامت کی یاد تمہیں، جس دن خدا اور قیامت کی یاد تمہیں آنے لگے گی، اس دن غفلت سے بیدار ہو جاؤ گے اور فخر فروشی چھوڑ دو گے۔ دنیا فخر و مباحات کی جگہ تھوڑی ہے انسان فخر و مباحات کرے۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔